حج کا موسم چل رہا ہے، حج کا زمانہ چل رہا ہے، حج کے ایام چل رہے ہیں، اور حج ارکان اسلام میں سے ہے، اس لیے حج کے متعلق ایک مسلمان کو جانکاری حاصل کرنا ضروری اور فرض ہے۔ ہم نے جو حدیث پاک پڑھی ہے اس میں آقا نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ، سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جسے دوسری زبان میں ایمان کہتے ہیں۔ پہلا رکن ہے ایمان، بقیہ جو 4 ارکان ہیں وہ ایمان لانے پر موقوف ہے۔ اس کے بعد وہ اقام الصلاۃ، دوسرے نمبر پہ آتا ہے نماز قائم کرنا، ارکان اسلام میں سے ہے۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، روزے رکھنا۔ نمبر 5، حج ادا کرنا۔ یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں جن پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری اور فرض ہے۔ ان کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص ان 5 ارکان میں سے کسی ایک رکن کا بھی انکار کر دے، مذاق اڑا دے، تخفیف کرے، استہزاء کرے، تو اس کا ایمان سلب کر لیا جاتا ہے، اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ بقیہ جو دیگر کام ہیں وہ تمام کام انہی 5 کاموں کے بعد ہے۔ تو سب سے جو پہلا نمبر ایمان، روزہ، زکوٰۃ، نماز، ان تمام چیزوں پر تو بات ہوتی ہی رہتی ہے، حج کے عنوان پر بات کرنے کی نوبت کم آتی ہے۔ حج کے ایام اور حج کا دن شروع ہوتا ہے پہلی تاریخ، جس دن ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں، شوال المکرم کی پہلی تاریخ۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا الحج اشہر معلومات، کہ حج کے متعینہ مہینے ہیں، متعینہ دن ہیں، انہی متعینہ دنوں کے اندر حج کرنے ہیں۔ شوال کی پہلی تاریخ جب ہم عید الفطر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس دن سے حج کا دن شروع ہوتا ہے، اور جس دن قربانی کرتے ہیں بقرعید کا دن ہوتا ہے، وہ حج کا آخری دن ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے 2 مہینے 10 دن یہ حج کے ایام کہلاتے ہیں، حج کے دن کہلاتے ہیں۔ چنانچہ ابھی شوال کا مہینہ چل رہا ہے، یہ حج کا مہینہ چل رہا ہے، حج کے ایام چل رہے ہیں۔ اس لیے حج کے متعلق باتوں کو جان لینا ضروری ہے۔ اللہ کرے ہم تمام مسلمانوں کو اللہ پاک حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حج کے لیے خاص طور سے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جہاں پر دیگر کاموں کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں، وہاں پر خصوصی طور پر حج کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے، اس کے لیے بھی ہمیں خاص طور سے دعائیں کرنی چاہیے۔ ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین اور ہمارے اساتذہ کرام کا یہ معمول رہا ہے کہ اپنی ہر دعا کے اندر حج کرنے کی توفیق مل جائے، سعادت نصیب ہو جائے، اس کی دعا کیا کرتے تھے۔ اس لیے کہ حج ایک ایسا مبارک عمل ہے کہ ہر کسی کو یہ موقع نہیں ملتا، میسر نہیں ہوتا۔ کئی ایسے افراد اور اشخاص ہیں جو حج کی تمنا کرتے کرتے اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن حج کی سعادت نصیب نہ ہوئی، اور ایسے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان اس دنیا میں موجود ہے جو لاکھ پتی کروڑ پتی ہیں، وہ حج کرنا چاہے تو آرام سے کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو حج کرنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے۔ کچھ ایسے غریب مسلمان ہیں جن کے پاس کھانے پینے کے پیسے بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں حج کی توفیق عطا فرما دی ہے۔